بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے کے دوسرے آیت سے ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے کہنے کے مطابق مت چلو، وہ جس طرح کا خیال تمہارے دل میں ڈالے اس کو پورا مت کرو، اس لیے کہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تمہیں گندے اور برے کاموں پہ لگائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی ایسا محسن ہو جس کے ساتھ تم احسان کرتے ہو اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا کرو، اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا سلوک ختم مت کرو، بلکہ اپنے احسان جو اس کے ساتھ تم کرتے ہو وہ کرتے رہو، اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور فرمایا کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اگر تم کسی اور کی غلطی کو معاف کرو گے تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں؟ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ ہماری معاف کر دیں تو پھر دوسروں کی بھی معاف کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو اجازت لے کر داخل ہوا کرو، جب بھی گھر میں داخل ہو اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر کہ گھر کے اندر کے جو افراد ہیں وہ کس حال میں ہیں، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کسی کو بتانا یا دکھانا پسند نہ کرتا ہو، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک زندگی گزارنے کا ایک ادب ہے کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہونا چاہیے، اجازت لے کر وتسلموا اور سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ یہ آداب زندگی گزارنے کے ہیں جو بڑوں سے لے کر چھوٹوں کو بھی یہی آداب سکھانے چاہیے۔ آگے عفت اور پاک دامنی کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں مرد اور عورتوں دونوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ پہلے نگاہ کی حفاظت ہے، اس کے بعد شرمگاہ محفوظ ہے۔ نگاہ محفوظ ہوگی، آنکھ محفوظ ہوگی، دل محفوظ ہوگا، شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی۔ اور جب ہماری آنکھوں پر پہرا نہیں ہوگا اور آنکھیں ہماری آزاد ہوں گی، جس کو چاہا دیکھا، جس کی بہن ماں بیٹی کو دیکھا، تو اس سے ہمارا دل گندہ ہوگا اور پھر شرمگاہ بھی گناہ سے محفوظ نہیں رہے گی، یعنی بدکاری تک کے گناہ تک ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ حج کے موسم میں پاکیزہ ماحول تھا، حج کا زمانہ تھا، پاکیزہ فضا تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت فضل، وہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھے۔ خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر مسئلہ پوچھ رہی تھیں۔ حضرت فضل کی خواتین کی طرف نظر اٹھی، دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، جبکہ حضرت فضل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، دل بھی صاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بھی بچانے کا کہہ رہے ہیں کہ مت دیکھو غیر محرم عورتوں کی طرف۔ آج عجیب زمانہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، نظر پاک ہے۔ اس زمانے میں بھی سب کا دل صاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دل و نظر کی حفاظت کروائی جاتی تھی۔ حضرت علی کی ایک روایت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد معاف نہیں، یعنی اگر غلطی سے کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن پھر نظر جما کر دیکھتے رہنا، غیر محرم عورتوں کو راستے چلتے دیکھتے رہنا، تو اس سے انسان گنہگار بھی ہو رہا ہے، ایمان کے سلب اور چھن جانے کا بھی اندیشہ ہے، اور کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ حسن چہرے سے شروع ہوتا ہے، تو چہرے کو چھپایا کرو، یعنی زینت ظاہر کرنے کی جو جگہیں ہیں جس سے کوئی دوسرا فتنے میں پڑ سکتا ہے وہ چہرہ ہی ہے، وہ ہاتھ ہیں۔ عورتوں کو حکم ہے کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں چھپایا کرو، اور زینت کی جگہیں اور زینت کی چیزیں یعنی زیورات ایسے کہ جن سے آواز نکلتی ہو ان کو بھی چھپایا کرو، تاکہ کسی غیر محرم کے دل میں کوئی گندہ خیال نہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نکاح کو جلدی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس میں بھی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہنے کا یہ نکاح ایک ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نکاح کو سستا کرو، شادی کو آسان کرو، تو بدکاری کے راستے بند ہو جائیں گے۔ بدکاری اور زناکاری، یہ بے حیائی وہاں پھیلتی ہیں جہاں پہ نکاح بہت تاخیر سے ہوتے ہیں یا نکاح مہنگے ہوتے ہیں۔ جب نکاح مہنگے ہوں یعنی شادیاں مہنگی ہو جائیں، رسم و رواج اور ان چیزوں کی وجہ سے ایک آدمی اگر شادی کرنا چاہے تو اس کو بہت بڑا خرچہ پورا کرنا ہو تو یقیناً وہ شادی کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اس وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ نکاح سستا کرو، آسان کرو، تاکہ لوگوں کی جائز طریقے سے
اپنی خواہش کی تکمیل آسان ہو۔ اگر یہ جائز طریقہ مشکل ہو گیا تو پھر وہی ہوگا کہ معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ غنی کر دے گا۔ بہت سارے لوگ نکاح اس لیے نہیں کرتے اپنے بچیوں کی کہ ابھی وہ کماتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا، یعنی مال میں اضافہ کر دے گا۔ آگے مسجدوں کی عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ فرمانے فی بیوت نذیر اللہ ان ترفع، کہ مسجد اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا ذکر، ایک مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرو، دنیا کی باتیں نہ کرو، مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تاجروں کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں سے تو کام میں مشغول ہوتے ہیں لیکن دل ان کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، یعنی کام ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو یا دکان ہو، انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے تو کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل اس کا ذکر میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاروبار اور ایسے تاجروں کی، ایسے کام کاروبار کرنے والوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار بیان فرما رہے ہیں کہ کامیابی جو حاصل ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اور ماضی پر آدمی ڈرتا رہے، روتا رہے، جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر معافی مانگتا رہے، اور آئندہ کے لیے تقوی کا عزم، نیکی کی زندگی گزارنے کا عزم، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین وقت ایسے ہیں، مزید شرم و حیا سے متعلق اور گھر کے آداب سے متعلق اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ تین وقتوں میں خاص طور پر اجازت لے کر کسی کے کمرے میں داخل ہونا چاہیے، تین وقتوں میں، اور خاص طور پر بچوں کو بھی حکم ہے اس آیت میں کہ بچوں کے اندر بھی حیا پیدا کرنے کے لیے اس بات کا خیال رہے کہ بچوں سے کہا جائے کہ جب وہ کمرے میں آئیں خاص طور پر ان تین وقتوں میں تو اجازت لے کر آئیں۔ کون سے تین وقتیں ہیں؟ ایک تو ظہر کے بعد کا وقت، دوپہر کے وقت عموماً انسان آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں کپڑے اتار کے لیٹتا ہے۔ عشاء کے بعد کا وقت، اس وقت بھی انسان اپنے کمرے میں آرام کرتا ہے، اور فجر کے بعد کا وقت۔ یہ تین وقت ایسے ہیں، شریعت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی حکم دو کہ جو بالغ نہیں ہیں کہ جب کمرے میں آنا ہو تو پہلے اجازت لے کر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اپنے نیک بندوں کا قرآن کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور پھر اس کے بعد اپنی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین کا مطالبہ تھا، مختلف قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، اور وہ مطالبات کا مقصد ایمان قبول کرنا نہیں تھا بلکہ ضد اور عناد تھا۔ ان کے مطالبے میں سے یہ مطالبہ تھا کہ مالی حاضر رسولی، کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام، کھاتے بھی ہیں اور بازاروں میں بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اگر یہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ان کے ساتھ چلتا، یا ان کے ساتھ خزانے ہوتے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے، تب تو ہم ان کو رسول مانتے، یعنی بیکار قسم کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، مثلا قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ آپ تو پاک ہیں اور ہم شرک کرنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ وہ نیک بندے اللہ سے کہیں گے کہ ہم کہاں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی تھی، اس لیے یہ آپ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ جب جس گھر میں دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، تو پھر وہاں اللہ کی نافرمانیوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے شکوے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ کے دربار میں جب ناکام ہو رہے ہوں گے، رسوا ہو رہے ہوں گے، اور کسی دوست کی دوستی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہوں گے، تو وہ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم اس کو اپنا دوست نہ بناتے جس نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ جس دوست کی دوستی سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے، اس دوست کی دوستی پر کل قیامت کے دن افسوس کرتے ہوں گے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ اچھے دوست، اچھی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، اچھے دوست، اچھی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، اور برے دوست، بری صحبتیں جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، اچھے لڑکوں کو بھی برباد کر دیا کرتی ہیں۔
اچھے اچھے گھرانوں کے بچے ہوا کرتے ہیں، بری دوستیوں میں پڑھ کر، بری عادتوں میں پڑھ کر اپنی زندگی، اپنی جوانیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نہ تعلیم رہتی ہے، نہ صحت رہتی ہے، نقصان دنیا کا بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی یقینی نقصان ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ ہے کہ وہ کل اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، نہ پڑھنے کا ٹائم تھا، نہ سننے کا ٹائم تھا، نہ سیکھنے کا ٹائم تھا، نہ سمجھ کر پڑھنے کا ٹائم تھا، نہ اس پر عمل کرنے کا ٹائم تھا۔ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی امت کے خلاف یہ شکوہ کریں گے۔ قرآن کو پس پش ڈالنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، علماء نے لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس پر ایمان نہ لائے، دوسرا یہ کہ ایمان تو لایا لیکن عمل نہیں کرتا، اور تیسرا یہ ہے کہ تلاوت نہیں کرتا۔ آج عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، کہتے تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ دنیا کی بہت ساری زبانیں آتی ہوں گی، دنیا کی بہت ساری زبانیں سیکھ لیں، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کریم کی زبان، عربی زبان، قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب اپنی خواہش ہوتی ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ان کا معبود، ان کا خدا، ان کا مذہب ان کی خواہش ہوتی ہے، یعنی جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، بس دل میں ایک خیال آ گیا اس کو کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ کچھ تو ہوتے ہیں وعباد الشیطان، جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان کے کہنے پر برائیاں، گناہ، گندگی کی زندگی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عباد الرحمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرمانے کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جن کی چال ڈھال میں عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر سے ایک اکڑ کر نہیں چلتے، زبان میں نرمی ہوتی ہے، بد کلامی اور بد زبانی نہیں کرتے۔ اگر کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو وہ سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور راتیں ان کی سجدے میں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اور اتنی ساری عبادتوں کے باوجود تکبر نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی عبادت کرنے کے بعد آج ہمارے اندر تکبر آیا تھا کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اور اگلی خوبی اللہ بیان فرما دیں کہ اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے اور ضرورت سے زائد خرچ بھی نہیں کرتے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے خود نہیں خرچ کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے، غلطی ہو جائے گناہ پر، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی مجلسوں میں مت شریک ہوا کرو، والذین لا یشهدون الزور، ایسی جگہوں پر، ایسی تقاریب میں، ایسی مجالس میں مت جایا کرو جہاں اللہ کی نافرمانی کا چرچا ہو، سب مل کر اللہ کو ناراض کر رہے ہوں۔ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآنی ہدایت کا اثر بیان فرما رہے ہیں اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کافروں کا ایمان نہ لانا یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کی نشانی انہوں نے نہیں دیکھی، بلکہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے ایمان لانے پر اب زیادہ پریشان نہ ہوں، اپنی صحت کو خراب نہ کریں۔ اس سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کئی دفعہ بیان کی ہے، کئی جگہ پر آئی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ مسلسل مضمون چل رہا ہے، اور اس مضمون کو بار بار لانے کا مقصد یہ ہے کہ طالب حق جس کے اندر سچی طلب ہو تو خدا کی زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حق کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کائنات کا بنانے والا، یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کوئی ہے، یہ درخت، یہ خوبصورت پھول، یہ ساری چیزیں، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر کسی کے اندر سچی طلب ہو تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا سکتا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا،
اور ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے کر آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتا تھا اور ان کو چھوڑا نہیں کرتا تھا، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جا کر بنی اسرائیلیوں کو، اس قوم کو فرعون سے نجات دلائیں، لیکن فرعون ان کو کسی طرح نہیں چھوڑتا تھا۔ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے محلات سے، تخت و تاج سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ واپس وہ اپنے محلات میں اور اپنے گھر اپنے ہی پہنچے گا، اور وہ اسی پیچھا کرتے کرتے وہ ثم اغرقنا الآخرین، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعونیوں سے، ظالموں سے ان کے محلات کو کس طرح خالی کرایا دیکھو، اور پھر بعد میں وہی محلات، وہی مصر بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے دیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معبود تو ایک جگہ جم کر بیٹھے رہتے ہیں، نہ پکار سنتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان تم سے دور کرتے ہیں، اور میرا اللہ تو وہ ہے خلقنی فہو یہدین، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ اللہ شفا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے معبودوں میں بھی ایسی کوئی طاقت ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نہ مانی اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کو مختصر انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور بات جو بنیادی بات ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کری اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور برائی اور گناہ سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور پھر ان کی پکڑ ہوئی۔ آگے قرآن کریم کا تذکرہ ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا ہے، اللہ کے سینے سے نکلا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، لانے والے روح الامین جبرائیل امین ہے۔ علی قلبک، کہاں لے کر آئیں؟ علی قلبک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آیا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ سے آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اترا ہے۔ اب وہ بچے اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے سینوں میں، اپنے بچوں کے سینوں میں اس قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں، جو اللہ سے نکلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا ہے اور معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب میں صلی اللہ علیہ وسلم۔